قبر پر بلیاں کیوں روتی تھیں؟ ایک حافظہ لڑکی کی خوفناک داستان، عبرتناک واقعہ، آئیے جانتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی حافظ قرآن، تہجد گزار اور نیک لڑکی کی ہے جسے اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر تک جنتی کہا کرتے تھے، مگر موت کے بعد اس کی قبر پر بلیاں آ کر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگیں۔ کبھی پنجوں سے اس کی قبر کو نوچتی تو کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگتی۔ لوگ حیران تھے، ڈر گئے تھے اور سہم گئے تھے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ تو حافظہ لڑکی تھی، پھر اس کی قبر پہ یہ بلیاں کیوں آ کر رو رہی ہیں؟ کیا راز چھپا تھا اس قبر میں؟ کیا کوئی ایسا گناہ تھا جو دنیا کی آنکھوں سے اوجھل تھا مگر اللہ عز و جل کی نظروں سے نہیں؟ یہ واقعہ پاکستان کے ایک پرانے گاؤں کا ہے جہاں جنیرہ بیگم نام کی عورت اپنے بیٹے عصمت کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ کبھی ایک بڑی جمیندار خاندان کی ایک لوتی وارث جنیرہ محبت میں اپنے نوکر سے شادی کر بیٹھی اور اس کے بدلے اسے اپنے خاندان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیٹا عصمت جوان ہو گیا، کمانے لگا اور ماں نے اپنے خاندان سے رشتہ جوڑنے کی پرزور کوشش کی۔ اپنی بھتیجی سائرہ سے بیٹے کی شادی کر دی۔ سائرہ ایک نہایت ہی نیک، سیدھی سادی، پاک دامن عورت تھی، حافظہ، تہجد گزار، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور شوہر کی زندگی کی رونق بن گئی۔ مگر عصمت کو ودیش جانا پڑا اور 1 مہینے کے اندر ہی جنیرہ بیگم نے خبر دی کہ سائرہ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کو بتائے بغیر ہی قبر بھی بنوا ڈالی۔ جب عصمت واپس آیا اور بیوی کی قبر پر پہنچا تو دیکھا بلیاں اس کی قبر پر جمع ہیں، قبر کو نوچ رہی ہیں اور قبر میں رو رو کے آسمان کی جانب دیکھ رہی ہیں۔ لوگ کہنے لگے یہ لڑکی نیک نہیں تھی، یہ تو جادو کرا کرتی تھی، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ مگر عصمت کا دل نہیں مان رہا تھا، اسے یقین تھا اس کی بیوی ایسی نہیں تھی۔ مگر پھر خواب میں سائرہ روتی ہوئی نظر آئی، مدد مانگتی ہوئی، مجھے بچا لو عصمت، مجھے بچا لو عصمت، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ عصمت رات کے اندھیرے میں نکل پڑا، قبر کھودی اور جو دیکھا وہ اس کی روح کو تکلیف دینے والا تھا۔ کفن میں لپٹا کوئی انسان نہیں، ایک پتلا تھا، خالی قبر تھی، اس کی بیوی کی لاش وہاں نہیں تھی۔ اب عصمت کو یقین ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ عصمت نے ماں پر نظر رکھنا شروع کیا اور پھر ایک رات اپنی ماں کو چھپ کر سائرہ کی پرانی حویلی جاتے ہوئے دیکھا، جہاں تک خانے میں سائرہ بند تھی، اس کی بیوی سائرہ زندہ تھی، نازک حالات میں ماں بننے والی تھی اور وہاں اس کی ماں جنیرہ بیگم ظلم کر رہی تھی۔
سائرہ کو جائیداد اپنے نام کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی اور پوری دنیا میں یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ سائرہ مر چکی ہے۔ بلیوں کو قبر پر چھوڑ کر افواہ پھیلانے دی گئی کہ یہ جادوگرنی ہے۔ عصمت فوراً نیچے گیا، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا، اب میں جان گیا ہوں کس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور کون میرا واقعی اپنا ہے۔ جنیرہ بیگم زمین پر گر پڑی۔ ان کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ بیٹے کی نظروں میں اس کی اصلی چہرہ نظر آ چکا تھا۔ عصمت نے بیوی کو اسپتال پہنچایا اور الحمدللہ بچہ اور ماں دونوں سلامت تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد سائرہ نے ساری جائیداد اپنی پھوپھی کے نام کر دی۔ عصمت نے کہا، آپ کو جو چاہیے تھا مل گیا، اب میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر اس جہالت، اس دھوکے، اس لالچ کی دنیا سے دور جا رہا ہوں۔ جنیرہ بیگم نے اپنے بیٹے کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے معافی مانگی، اس سے کہا کہ وہ انہیں معاف کر دے، اس کے ساتھ رہے، مگر عصمت نے ان کی بات نہیں مانی۔ اپنی بیوی سائرہ کو لے کر وہ باہر کے ملک چلا گیا۔ جنیرہ بیگم اب اسی حویلی میں آ کر رہنے لگی تھی جہاں پر نوکر چاکر تھے، جہاں پر حویلی کی رونقیں پھر سے آ گئی تھی، مگر ہر طرف ویرانی اور بے چینی نظر آتی تھی۔ اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے بیٹے کو پکارتی رہی۔ جب عصمت سے بات کرتی تو وہ کہتا، میں جلد ہی آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ ویسے بھی آپ کو میری خوشی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، جو آپ کو چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا ہے۔ اب اس بڑی سی حویلی میں جنیرہ بیگم اکیلی تڑپتی پھرتی ہے۔ عصمت کبھی کبھی ان کے پاس آتا ہے، کچھ دن ان کے پاس رکتا ہے اور پھر اپنی بیوی اور اپنی بیٹی پروین کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ جنیرہ بیگم اب اس حویلی میں اپنے بیٹے اور پوتی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا، دولت کے لالچ میں کہاں سے کہاں گر جاتے ہیں لوگ، اسی لیے آپ اپنی زندگی میں ایسی گری ہوئی حرکت کرنے سے پہلے یاد رکھیے کہ اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو اس واقعے سے عبرت ملتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لکھیں تاکہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں۔